شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین، آج ہم ایک اہم عمل کے بارے میں بات کریں گے جس کو عام طور پر لوگ اہم نہیں سمجھتے، لیکن اسلام کی خوبی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے علم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اہمیت کو بتلایا ہے. لہٰذا جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ عمل ہے کہ جس طرح ہم سلام کرتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں، اسی طرح چھینکنے کے بعد ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا ہے. انسان کو چھینک آتی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، اس کو لوگ زیادہ کر کے کوئی اہم چیز نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا. یہ امت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، اور اس چھینک والے عمل کو اور اس کے بعد جو کلمات کہنے ہیں اور اس کا جو جواب دینا ہے اس کو اللہ سے جڑنے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے. لہٰذا آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے 1450 سال پہلے، اور آج سائنس نے جو ترقی کی ہے، اطباء سائنسداں حضرات بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا تھا. لہٰذا سب سے پہلے تو ہم حدیثیں سنیں گے کہ چھینکنے پر کیا عمل کرنا چاہیے. تو بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے. جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، اور اس کو سننے والا جس نے الحمدللہ سنا چھینکنے کے بعد، اس کے لیے یہ عمل ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے چھینکنے والے کو. پھر جس نے چھینکا ہے وہ اس یرحمک اللہ کہنے والے کو دعا دے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی 3 مرتبہ اللہ کو یاد کیا گیا اور ایک دوسرے کو اس میں دعا دی گئی اور اللہ سے قریب ہونے کا موقع مل گیا. لہٰذا اطباء نے یہ کہا آج 1450 سال کے بعد کہ دماغ کے اندر روزانہ کے اعتبار سے بہت سارے ایسے مادے پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے دماغ کے لیے مضر ہوتے ہیں. اگر وہ وقت پر باہر نہ نکلے تو ہمارے دماغ پر اس کی جو ہے غلط اثرات بھی پڑ سکتے ہیں، بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور دماغ کے اندر اتنی جو باریک باریک نسیں ہیں ان کے اندر خرابی بھی پیدا ہو سکتی ہے. لیکن ایک چھینک والا عمل ایسا ہے کہ چھینکنے کے ذریعے وہ جو مضر مادے ہیں دماغ سے نکل جاتے ہیں اور انسان کے دماغ میں ہلکا پن محسوس ہوتا ہے. تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب چھینک آئے تو اللہ کا شکر کرے کہ اللہ رب العزت نے ان خراب مادوں کو باہر نکال دیا اور دماغ کی خرابیوں کی اور دماغ کی بہت ساری بیماریوں سے حفاظت فرما دی. یہ چیز تو اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی. ہم جو ہے سنت سمجھ کر کوئی عمل کرے، لیکن اس کے فائدے بہرحال دنیا اور آخرت دونوں میں ہوں گے. تو بہرحال ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور وضاحت فرمائی کہ چھینکنے والے کو 3 دفعہ تک اگر وہ کہے الحمدللہ تو 3 دفعہ تک اس کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے. اگر 3 دفعہ کے بعد بھی وہ چھینکے تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس کو تم یرحمک اللہ کہو یا نہ کہو، تمہاری مرضی ہے. اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ عمل ثابت ہے کہ ایک شخص نے چھینکا اور الحمدللہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا. پھر اس نے چھینکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو زکام ہے. لہٰذا جو چھینک نارمل طریقے پر آئے، زکام کی وجہ سے سردی کی وجہ سے نہ آئے، اس پر جو ہے یہ الحمدللہ کہنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے. ایک آدمی کو مسلسل چھینکیں آ رہی ہے تو اس کے لیے بار بار الحمدللہ کہنا بھی نہیں ہے اور اس کو مسلسل جواب دینا یہ بھی نہیں ہے. لہٰذا جو نارمل چھینک ہے اس کے اوپر یہ جواب کا سلسلہ ہوگا. اسی طرح ترمذی کے ایک روایت کے اندر چھینکنے کے بعد کیا الفاظ کہے اس کی ایک اصلاح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کی ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے چھینکا اور کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. یہ اپنی طرف سے ایڈ کر دیا اس نے، والسلام علی رسول اللہ. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ یہ کلمہ جو تو نے کہا ہے یہ ہمارے نزدیک بھی بہت اہم چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا ہے، لیکن یہ موقع صحیح نہیں ہے۔ موقع کیا ہے؟ حضرت ابن عمر نے یہاں پر دعا بتائی کہ چھینکنے کے بعد کی کیا دعا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال کہے، الحمدللہ علی کل حال۔ تو یہ موقع ہے چھینکنے کے بعد اس طرح سے دعا پڑھنے کا، نہ کہ درود و سلام بھیجنے کا۔ درود و سلام تو بہت اچھی چیز ہے بھیجنا، لیکن چھینکنے کے بعد اس کا کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا ابن عمر نے یہاں پر ایک دعا سکھائی، چھینکنے کے بعد کہے الحمدللہ علی کل حال۔ تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اور صرف الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اسی طرح الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کہنا یہ ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات سے ہم کو ایک اور بات معلوم ہوئی کہ جس موقع کی جو دعا ہے، جس موقع کا جو عمل ہے، اسی کو اس وقت کرنا ہے، نہ کہ دوسرا اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں ایڈ کرنی ہے۔ لہٰذا یہ دعا بھی اس میں منقول ہے۔ اب جو ہے ایک روایت کے اندر ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، اگر کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ نہ کہے، الحمدللہ نہ کہے بلکہ چھینک کے خاموش ہو جائے، تو تم بھی اس کو یرحمک اللہ مت کہو۔ جب وہ خود ہی الحمدللہ نہیں کہہ رہا تو تم اس کے لیے رحم کی دعا کیوں کریں گے؟ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اس کو یرحمک اللہ مت کہنا۔ بخاری اور مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خود عمل ثابت ہے کہ دو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں موجود تھے، دونوں کو چھینک آئی، ایک نے کہا الحمدللہ، ایک خاموش رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے الحمدللہ کہا تھا اس کے لیے کہا یرحمک اللہ، تو دوسرا والا کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کے لیے رحم کی دعا کی، میرے لیے نہیں کی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو نے کہا الحمدللہ کہا جو تیرے لیے میں دعا کروں۔ تو معلوم ہوا جو الحمدللہ نہ کہے اس کے لیے یرحمک اللہ ہم نہیں کہیں گے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل سکھایا، چھینکنے کا جو ہے طریقہ سکھایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ چھینک آئی، مسلم شریف کی روایت ہے، ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینکا تو اپنے چہرے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چھینک آتی تھی تو اپنے چہرے کو ہاتھ سے یا کپڑے اور رومال وغیرہ کے ذریعے سے چھپاتے تھے اور اپنی آواز کو آہستہ کرتے تھے، اپنی آواز کو پست کرتے تھے، نہ کہ زور سے چھی پوری مسجد ہل جائے یا پھر پورا گھر ہل جائے، اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے یا اپنے رومال وغیرہ کے ذریعے سے اپنی چھینک کو دباتے تھے۔ یہ ادب ہے چھینکنے کا۔ بہرحال بعض لوگ جو اس میں بہت احتیاطی کرتے ہیں، اور آج کل تو چھینک سے لوگ بہت ڈر رہے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے، تو یہ ادب ہے ہمارے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے سکھایا کہ ہم جو ہے رومال وغیرہ کے ذریعے سے اپنی آواز کو پست کریں اور اس طرح سے ہم اپنے گود میں اپنے نیچے جو ہے نا چھینکنے کی فکر کریں۔ یہاں پر ہمارے استاد بہت اچھی بات بتاتے تھے سائنس کے اعتبار سے اور ڈاکٹریت کے اعتبار سے کہ اگر کسی کو چھینک آتی ہے تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں اپنی گردن کو اس طرح کرتے ہیں اور اس طرف چھینکتے ہیں یا پھر اس طرف کرتے ہیں، تو اس طرح نہ کیا جائے، کیونکہ جب چھینک آتی ہے تو دماغ کی نسیں ہماری کھل جاتی ہے۔ ہم نے اگر اس طرح کیا اور ہمارے دماغ کی نسیں کھل گئی تو ہو سکتا ہے ہمارے گردن وغیرہ میں کوئی پرابلم ہو جائے، اس لیے بعض لوگوں کو یہاں پر گانٹھ وغیرہ آتی ہے۔ تو ہمارے استاد کہتے تھے اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی منڈی گردن کو یہاں وہاں کر کے چھینکتا ہے، تو چھینکنا جو ہے اپنی سیدھی جانب چھینکنا ہے، لیکن کپڑے وغیرہ کے اندر اچھی طرح سے جو ہے لوگوں کو اس کے جو ہے نا مضر اثرات نہ پہنچے، اس کی فکر کرتے ہوئے ہم کو چھینکنا ہے۔ اس بات کی ہم فکر کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی ہمارے لیے کتنا کارآمد عمل بنا دیا، کتنا سود مند عمل بنا دیا۔ اللہ رب العزت تمام سنتوں کی پیروی کرنے والا بنائے اور ان سنتوں سے ہمیں دنیا اور آخرت میں نفع حاصل کرنے والا بنائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا، انشاءاللہ میں آئندہ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ چھینک کے متعلق جو ہے اتنی بات کافی ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا اور اس کے جواب میں جو سنے گا وہ یرحمک اللہ کہے گا، پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے گا۔ یہ پورا عمل ہوا۔ کوئی اگر الحمدللہ نہ کہے تو اس کو جواب نہیں دینا ہے۔ اسی طرح کوئی 3 مرتبہ سے زیادہ یا پھر زکام کی وجہ سے چھینک رہا ہے تو اس کو بھی یرحمک اللہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جو جواب ہے یہ نارمل جو چھینکتا ہے اس کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ